السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 11th اردو سبق نمبر 10 زرد پتوں کی بہار، سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ 11 سائنس زرد پتوں کی بہار، اسٹیٹ بورڈ کوشچن آنسر۔ پہلا سوال ہے شب کی خاکہ مکمل کیجئے، لاہور کے مضافات۔ اس کا جواب ہے لاہور کے مضافات کھیت، اینٹوں کے بھٹے، چھوٹے چھوٹے خصباتی مکان، چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے مینارے۔ دوسرا سوال ہے لاہور پہنچ کر رام لال جن ادیبوں سے ملے ان کے ناموں کا شب کی خاکہ بنائیے۔ ذیل کی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ پہلا ہے ماضی سے متعلق مصنف کے خیالات بیان کیجیے۔ دوسرا ٹرین کی کھڑکی سے نظر آنے والے مناظر بیان کیجیے۔ تیسرا ٹرین سے اترنے کے بعد پلیٹ فارم کا منظر بیان کیجیے۔ لاہور میں رام لال سے ملنے والے ادبا ڈاکٹر اعزاز نخوی، ڈاکٹر آغا سہیل، طاہر تونسوی، ابصار عبدالعلی۔ تیسرے کے پہلے کا جواب ہے انسان کی زندگی مختلف زمانوں سے وابستہ ہوتی ہے اور اس میں ماضی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ انسان لاکھ چاہے کہ اپنی ماضی کو بھول کر اس سے پوری طرح سے لا تعلق ہو جائے، لیکن خواب ایسا ہونے نہیں دیتے۔ مصنف کے خوابوں میں بھی اس کا ماضی بالکل اصل حالت میں موجود ہے۔ ہر چند کے مصنف نے اپنے ماضی کو فراموش کر دینا چاہا، لیکن مصنف کے حال کے کسی نہ کسی حصے یا واقعے یا کردار میں اس کا ماضی اپنی کسی مخصوص صورت میں نظر آ جاتا ہے۔ ماضی انسان کی شناخت و پہچان بن جاتا ہے، اس کے بغیر وہ بالکل اجنبی ہو کر رہ جاتا ہے۔ زمین اور زمین پر آباد افراد اور سماج سے کوئی تعلق باقی نہیں رہ جاتا، جبکہ ماضی اور زمین لازم و ملزوم ہوتے ہیں۔ ماضی ہماری زمین ہے اور زمین ہی کے ساتھ ہم نے ہمیشہ گہرا رشتہ قائم رکھا ہے۔ دوسرے کا جواب ہے مصنف رام لال واگھا کے راستے ریل کے ذریعے لاہور کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پہل تو وہ ماضی کے اس حصے میں کھو گئے تھے جس کا تعلق ان کے آبائی علاقے اور لاہور سے تھا۔ پھر اچانک ٹرین کی کھڑکی سے نظر آنے والے مناظر انہیں متوجہ کرتے ہیں۔ لاہور کے مضافات میں پھیلے اینٹوں کے بھٹے، چھوٹے چھوٹے قصباتی مکان اور چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے مینارے، ریل کی پٹری کے متوازی دوڑتی ہوئی ایک سڑک اور اس پر دوڑاتے ہوئے دو جاپانی کاریں، ایک جھوپڑے کے سامنے بیٹھی ہوئی بھینسیں اور ان بھینسوں کو فلسفیوں کی طرح ٹک ٹکی باندھے دیکھتا ہوا اونٹ کو مصنف دیکھتا ہے۔ اس منظر میں مصنف دیکھتا ہے کہ ایک پیڑ کے نیچے ایک نوجوان گبرو لیٹے لیٹے بانسری بجا رہا ہے اور ایک مکان کے آنگن کی دیوار پر ایک دوشیزہ دھوپ میں سوکھتے ہوئے رنگین کھیس کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی ہے، اور پھر وہ ٹرین کی طرف متوجہ بھی ہوتی ہے۔ ریل کی سواری کے آخری لمحات میں مصنف کو مغل پورہ ورکشاپ کے وہ چمکدار شیڈ نظر آتے ہیں جہاں وہ ماقبل تقسیم 5 سال تک بطور اپرینٹس خراد مشین کا کام سیکھتے رہے۔ تیسرے کا جواب ہے مصنف رام لال لاہور ریلوے اسٹیشن پر پلیٹ فارم پر اترتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خلی سامان اٹھا کر آگے آگے بھاگ رہے ہیں۔ گاڑی کے ہر ڈبے سے سینکڑوں لوگ ابل سے پڑے ہیں۔ بمبئی، حیدرآباد، مدھیہ پردیش، بہار اور یوپی سے تعلق رکھنے والے ہیں یہ لوگ۔ ان میں مرد، عورتیں، بچے، ہر کوئی شامل ہے۔ سفر کی گرد سے اٹے ہوئے اور پریشان اور حواس باختہ کچھ عورتیں جلدی جلدی اپنے برقعے پہن رہی ہیں۔ ایک لڑکے کے ہاتھ میں کرکٹ کا بلہ ہے، ایک لڑکی اپنے بیگ میں جلدی جلدی فلمی میگزین فلم فیئر ٹھونس رہی ہے کہ کہیں پولیس کی نظر اس پر نہ پڑ جائے۔ چوتھا سوال ہے خوابوں کے سامنے سرحدیں اور فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اس جملے کی وضاحت کیجیے۔ پانچواں سوال ہے مصنف اور احمد ندیم قاسمی کی گفتگو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ چھٹا نقل مکانی مجھے وراثت میں ملی ہے، اس جملے کی روشنی میں مصنف کے ہجرت کے کرب کو اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ ساتواں مصنف نے جو پنجابی زبان کا جملہ ادا کیا ہے اسے نقل کیجیے۔ چوتھے کا جواب ہے مسافر رام لال کی پیدائش غیر منقسم ہندوستان کے اس حصے میں ہوئی تھی جو اب پاکستان کے نقشے کا جزو ہو کر اسی کی سرحدوں کے درمیان واقع ہے،
اور وہ اب اس مقام سے بڑی دوری پر ہے۔ ہندوستان میں سکونت پذیر ہر چند کے رام لال کو اپنے آبائی گاؤں سے جدا ہوئے برسوں ہو گئے ہیں، لیکن اس سے وابستہ باتیں اور واقعات ان کے دل و دماغ سے جدا ہونے کا نام نہیں لیتے، کیونکہ وہ سب ان کے خواب کا مستقل باب ہیں۔ قومی و بین الاقوامی قوانین کی جکڑ بندیاں جسمانی وجود پر گھیرا ڈال سکتی ہیں، لیکن خواب دیکھنے سے باز نہیں رکھ سکتی۔ پانچویں کا جواب ہے، مصنف لاہور میں آغا سہیل کے مکان پر پہنچے، ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے کہ آغا سہیل فون پر احمد ندیم قاسمی سے بات کرتے ہوئے رام لال سے قاسمی صاحب کی ملاقات کرنے کا ذکر کیا۔ حالانکہ رام لال اور احمد ندیم قاسمی کے درمیان جان پہچان تھی۔ بہرحال فون پر گفتگو کے درمیان آمد کا وقت، خیر خیریت اور روبرو ملاقات کے بارے میں سوال کیا۔ رام لال صاحب نے بھی بڑے ادب سے ہر سوال کا جواب دیا اور کہا کہ آغا سہیل پر منحصر ہے کہ وہ انہیں قاسمی صاحب کی خدمت میں کب حاضر کرتے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی صاحب نے رام لال کے دیگر پروگرام کے بارے میں دریافت کیا تو رام لال نے کہا کہ انہیں اسی رات ملتان میں اپنے ایک دوست کے ولیمے میں شرکت کرنے کے لیے جانا ہے۔ اس کے علاوہ بھی باتیں ہوئی۔ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنے مقام پیدائش پر ہی ساری زندگی گزار کر انتقال کر جاتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ وہ ہیں جو کسی روزگار کی تلاش میں یا آسمانی و سلطانی مصائب سے تنگ آ کر نقل مکانی و ہجرت کرنے کے لیے خود کو وہ بادل ناخواستہ تیار کر لیتے ہیں۔ اپنے آبائی وطن کو خیرباد کرنا دلی و ذہنی طور پر آسان نہیں ہوتا، یہ مرحلہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، اور اس درد کو وہی سمجھ سکتا ہے جو مہاجر ہو۔ اسی درد کو مصنف رام لال صاحب نے اس جملے میں بیان کیا ہے۔ اس جملے سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ان کے آبا و اجداد ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے تھے۔ ساتویں کا جواب ہے، اتھے ریسیو کرن آن والے لوگ تا باہری کھڑے رہندے نئے۔ آغا سہیل کے سوال لاہور کو کچھ بدلا ہوا پایا کے جواب میں مصنف کے خیالات اپنے لفظوں میں قلم بند کیجیے۔ ہدایت کے مطابق قواعدی سرگرمی مکمل کیجیے۔ پہلا ہے، نقل مکانی مجھے وراثت میں ملی ہے، اس جملے میں مبتدا اور خبر پہچانیے۔ دوسرا، بہت کچھ تو وہی ہے، منفی جملے میں تبدیل کیجیے۔ لاہوری ریلوے اسٹیشن سے آغا سہیل کے مکان تک کا فاصلہ بذریعہ کار طے ہوا۔ اسی دوران آغا سہیل نے رام لال صاحب سے پوچھا، لاہور کو کچھ بدلا ہوا پایا؟ تھوڑے سے توقف کے بعد انہوں نے جواب دیا کہ بہت کچھ تو وہی ہے، بہت کچھ نیا نیا سا بھی ہے۔ لیکن سوال و جواب کے درمیان وقفے میں رام لال صاحب نے آغا سہیل کے لکھنؤ آنے میں ان کی ذہنی و قلبی حالت کو سوچ لیا۔ رام لال پاکستان کے علاقے میں پیدا ہوئے اور ہجرت کر کے ہندوستان آ گئے تھے۔ اسی طرح آغا سہیل ہندوستان کے ایک علاقے لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور پاکستان کی طرف ہجرت کر گئے۔ دونوں اپنے اپنے آبائی وطن کو دیکھے کم و بیش حیرت زدہ ہوئے۔ اس بات سے مصنف نے نتیجہ نکالا کہ بہت ساری چیزیں اور طور طریقے و روایات باقی رہ جاتی ہے اور بہت سی بدل جاتی ہے، ان میں تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہے۔ تغیر و تبدل ہر جگہ واقع ہوتا ہے، فرق صرف فیصدی کا ہوتا ہے۔ نقل مکانی مجھے وراثت میں ملی تھی، نقل مکانی مبتدا، مجھے وراثت میں ملی تھی خبر۔ دوسرے کا جواب ہے، بہت کچھ تو وہی ہے، مثبت جملہ، بہت کچھ تو بدلا ہی نہیں، منفی جملہ۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔